اپنی تقریر کو یہی ختم کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں کیوں جشن مناتے ہو؟ حضور کی ولادت ابھی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کا مال خریدنے کے لیے ملک شام گئے۔ ملک شام کے بہت بڑے عالم تھے، بہت چرچا تھا، ہم بریلی جائیں۔ حضور تاج الشریعہ کی حیات میں کس کی تمنا نہیں ہوتی ہوگی کہ جب میں سامان خریدنے کے لیے آیا ہوں حضور تاج الشریعہ کا دیدار کر دوں، حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کر دوں، حضور اعلیٰ حضرت کا دیدار کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کا مال خریدنے کے لیے آئے، بہت بڑے عالم صاحب تھے، بڑا چرچا سنا تھا، کہا دیدار کر لو۔ آپ پہنچے، ضعیف ہے، ابرو لٹک چکے ہیں، نہایت ہی کمزور ہے۔ سلام کہا، جواب آیا، کہا کون؟ کہا عبداللہ۔ لوگ تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ ہاں ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہے؟ ہاں بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے باپ کا نام عثمان بن ابو قحافہ تو نہیں؟ ہاں میرے باپ کا نام عثمان بن ابو قحافہ ہے۔ تیرے سینے پہ ناف کے پاس میں دل کا نشان تو نہیں؟ کہا ہاں میرے سینے پہ ناف کے پاس میں دل کا نشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حیرت میں ہے، باپ کا نام بھی بتا دیا، میرا نام بھی بتا دیا، میرے سینے پہ ناف کے پاس میں دل کا نشان یہ بھی بتا دیا۔ عالم صاحب یہ تو بتائیے، پہلی بار آیا ہوں، پہلی بار آیا، آپ کو دیکھا، یہ سب کیسے پتا چلا؟ تو سالم نے جواب دیا تھا، میں عالم ہوں، توریت کا حافظ میں ہوں، انجیل کا حافظ میں ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ پیدا تو مکے میں ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر کے آئے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، ہر معجزے میں نبیوں سے آلا، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ ہر پوری مصری سے بہتر اگالا، جو سمجھے تو پوری مجھ سے ہو سوالا، وہ عظمت میں اول، رفت میں اول، شوکت میں اول، جہاد میں اول، قرآن میں اول، عظمت میں اول، دولت میں اول، رفت میں اول، آدم سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کمرے ملے جا رہے ہیں، یہودی بھی گھر مرے جا رہے ہیں، مسیح بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جوالے محلہ کمانے گایا، نگاہوں کی جنت تبوکن کا تالا، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، زمین پہ خدا کا بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ آئیے حضرات، اب آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب کی خلاف آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس رکھے آمد، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرئيس الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات قابل مبارکباد ہیں انجمن برکات رضا کے جملہ ممبران جو اتنا عمدہ اور بہتر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا انتظام کرتے ہیں۔ بے شک میں سبھی علماء اور حفاظ و ائمہ کی جانب سے اس کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس میں کہیں نہ کہیں کاوشیں
حافظ و قاری محمود رضا صاحب سلمہ کی بھی شامل رہا کرتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ وقت ہم کو نصیب ہوتا ہے جو دل کھول کر کے خوشیاں منانے کا جی کرتا ہے، مسرت و شادمانی میں جھومنے کا من کرتا ہے۔ اور ویسے تو ہر ایک بندہ، ہر ایک امتی، ہر ایک نبی کا غلام اپنے اپنے طریقے سے خوشیوں کا اظہار کیا کرتا ہے، مگر بہتر یہ کہ کوئی آدمی اجتماعی طور پہ انتظام کر کے علماء کرام کے جمع غفیر کو جمع کر کے اور اس خوشیوں کو دوبالا کر دے تو کم از کم وہ کمیٹی، وہ جماعت مبارکباد کی تو حقدار بنتی ہے، مبارکباد کی حقدار بنتی ہے۔ میں سبھی علماء کی جانب سے انجمن برکات رضا جو کمیٹی ہے، فریاد بھائی ہے، گنڈو بھائی ہے، ریاض بھائی ہے، اور بھی افراد ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، مولا انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دین و دنیا کی مولا ترقیاں اور بلندیاں انہیں عطا فرمائے۔ میں سامنے کھڑے سبھی حضرات سے گزارش کروں گا، یہ جو منبر شریف ادھر لگایا گیا ہے یہ کسی مقصد کے تحت لگایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ادھر کو آ جائیں اور بعد میں آنے والے لوگ اگر ادھر کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ ادھر تشریف لے کر کے آ جائیں، نیچے اتر آئیں، تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد ابھی آپ کو ایک سے ایک عظیم اور ایک سے ایک عمدہ خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضرت علامہ ظفر مصباحی صاحب ہیں، حضرت علامہ عبد الوکیل صاحب ہیں، اور بھی حضرت علامہ مولانا کمال الدین صاحب ہیں، یہ کہ دیگر سبھی علماء اس اسٹیج پر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ حضرت قاری رئیس الدین صاحب ہیں، حضرت مولانا ممتاز صاحب ہیں، میں کس کس کا نام لوں، اس کو چھوڑ دوں۔ مسلمانوں ہر ایک جگہ اپنی حیثیت، اپنا مقام رکھا کرتا ہے۔ مسلمانوں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، اس خوشی کو ہم کیوں مناتے ہیں، اس خوشی کو ہم کیوں انجام دیتے ہیں، بس تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو برسرے انجام لا کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو پلٹیے، دنیا میں کیا تھا اور کیا نہ تھا، ہم کیوں نہ خوشی منائیں، کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں، کیوں نہ مسرت و شادمانی میں جھومیں، کیوں نہ اللہ اکبر نبی کے نغمے گائے، کیوں نہ نبی کی نعتیں پڑھیں۔ مسلمانوں 1400 سال پہلے انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی، آدمی کو یہ بتانا تھا کہ اس کا رب کون ہے، آدمی کو بتانا تھا معبود حقیقی کون ہے، آدمی کو بتانا تھا اللہ اکبر کہ کس کی عبادت کی جائے، آدمی کو بتانا تھا اگر کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے۔ مسلمانوں عجیب ماحول بنا ہوا تھا، جس چیز کو طاقتور سمجھتا تھا آدمی اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا کرتا تھا۔ آدمی نے اللہ اکبر سورج کو نکل کر کے اللہ اکبر روشنی کرتے دیکھا تو اس کو اس کی پوجا کرنے لگا ہے، چاند کو اندھیرے کو چیر کر کے نکلتے دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگا ہے، پہاڑ کی بلندی کو دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگا ہے، چاروں کو ٹمٹماتے دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگا ہے، دریا کی روانی کو دیکھا تو
समझा करती थी। आलम ये था मुसलमानों, अगर कोई आदमी किसी का शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता तो औरत को सलीलो खां समझा जाता था। रसील जानवर पर बेगाल कर गए, उसके चेहरे को काला कर गए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमाया जाता था। अल्लाह पर जमाने को मैसेज दिया जाता था, बताया जाता था कि ये औरत रसील है, ये औरत जलील है, ये औरत मखूस है, जिसकी बुनियाद पर इसका शौहर दुनिया से रुखसत हो गया है। अजीब कैफियत थी मुसलमानों। घरों में बेटी अगर पैदा हो जाती तो बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाता था। आप अपने आप को अल्लाह पर बेटी को बोझ महसूस करने लगता था और आलम ये हुआ करता था कि अपनी बेटी को जिंदा दिया करता था, जिंदा तड़गोड़ कर दिया करता था। मुसलमानों सगी बहनों के साथ निकाह जायज करार दे रखा था। 360 कुतुबों को काबा के अंदर पूजा जाता था। अजीब सी कैफियत थी, इंसानियत सिसक रही थी। माबूद हकीकी का इंसान का मुतलाशी था, ये जानना चाहता था। अल्लाह अकबर आगे बढ़ के अपनी बारगाह में जब इंसानियत ने सिसक करके ये दुआ की थी, मौला किसी ऐसे को भेज तो हकीकी रंग का पता बता दे, किसी ऐसे को भेज तो रब की इबादत का तरीका सिखा दे, किसी ऐसे को भेज तो रब के सामने चेहरा झुकाना, पेशानी झुकाना सिखा दे, किसी ऐसे को भेज दे जो हमें ये बता दे कि बाप की असमत क्या है, किसी ऐसे को भेज दे जो हमें बता दे कि बाप की असमत क्या है, किसी ऐसे को भेज दे जो ये बता दे कि भाई का रुतबा क्या है, किसी ऐसे को भेज दे जो ये बता दे कि बहन की असमत क्या है। मुसलमानों इंसानियत ने सिसक करके जब दुआ की थी तो रब तबारक व तआला ने इंसानियत पर अपना एहसान फरमाया था, इंसानियत पर रहम फरमाया था। और सारी इंसानियत पर एहसान फरमा दिया था। मुसलमानों तो हम क्यों ना खुशी मनाए, क्यों ना मसरत और शादमानी में झूमे, क्यों ना गाए, क्यों ना हम मचले, इसलिए कि वो आया है जिसने हमें इंसानियत सिखाई है, वो आया है जिसने हमें जीना सिखाया है, वो आया है जिसने हमें जिंदगी के तौर और तरीके सिखाए हैं, वो आया है जिसने हमें मुस्तफा को अता किया है, वो आया है जिसने कुरान अता किया है, वो आया है जिसने रमजान अता किया है, वो आया है जिसने हमें माबूद हकीके की इबादत का तरीका बताया है। इसलिए मुसलमानों आज है बड़ी खुशी का दिन, ना कभी था ना है ना कल क़यामत तक हो सकता है। इसलिए कि आज नबियों का नबी, रसूलों का रसूल आया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर किसी मकाम पर इंशाअल्लाह दिल खोल करके अपने जज्बात का इजहार करूंगा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 3 शेर पढ़ने के लिए मौलाना मुमताज साहब किबला, वक्त की किल्लत है, पढ़ने वालों से गुजारिश है तकरीर लगभग 5 मिनट में और नात अगर 3 से 4 शेर पढ़ दिया जाए ताकि तमाम लोगों को मौका मिल जाए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदीने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम और आप मिलकर के एक बार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक कसबना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीब। चंद अशार नाते पाक के मुलाज़ा फरमाए। नाम तो हमारा तकरीर में लिखा गया था मगर यहाँ वक्त की किल्लत और मुकर्ररीन हजरात की कसरत चंद अशार मुलाज़ा फरमाए। अरे उनके ऊपर मत डालो। हाँ इधर है, इधर करना कर ले बेटा, मान जाकर अल्लाह। हाँ
اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سارے نور کو ملا کر ہمارے حضور کو بنا دیا، سارے نور کو ملا کر ہمارے حضور کو بنا دیا۔ اور ہم سے زیادہ ہوگا کون خوش نصیب، ہم سے زیادہ ہوگا کون خوش نصیب جو اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، جو اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ فرش پہ رہ کر عرش پہ جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ فرش پہ رہ کر عرش پہ جانا سب کے بس کی بات نہیں، جا کے خدا کو دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، جا کے خدا کو دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حضرت حلیمہ سرکار کو گود میں لے کر کے کیا کہتی ہے، ملاحظہ فرمائے۔ گود میں لے کر حلیمہ پیار نبی سے کہتی تھی، عام نبی کے لال کو پانا سب کے بس کی بات نہیں، عام نبی کے لال کو پانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ شعر حضرت بلال کی شان ملاحظہ فرمائے۔ حضرت بلال جو ہے وہ ایک کافر کی یہاں پر نوکری کرتے تھے، تو وہ کافر آپ کو کوڑے سے مارتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال ہر وقت نبی نبی پکارا کرتے، نبی نبی سرکار کو یاد کرتے، تو سرکار کو جب یاد کرتے تھے جتنا نبی نبی پکارتے تھے تو وہ کافر آپ کو کوڑے سے مارا کرتا۔ تو حضرت بلال سرکار کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایزا سے کر ہنس کر بولے بلال یوں آقا سے، عشق نبی میں کوڑے کھانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں کوڑے کھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آئیے سراج شریف صاحب کو آپ کی باتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ میں کہ کون کہتا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، تو میرے دل کا طواف کرائے جنت، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ